الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله المولانا العظيم. حضرات محترم، سامعین کرام، بزرگ و دوستو، دینی و ایمانی بھائیوں، مختصر وقت میں چند باتیں عرض کرنی ہے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ایک اہم خطاب کر رہے ہیں. آج جلسے کا جو عنوان ہے دین بچاؤ، اس کی مناسبت سے قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں سمجھ میں آتی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، کہ جس نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب اس کے ذمے دوسرا کام یہ ہے کہ پوری مضبوطی سے اس پر قائم رہے. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے جلیل القدر صحاب رسول ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے کہ پھر آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے. اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہہ دو کہ ہم نے ایمان لایا اللہ پر اور پوری مضبوطی سے اس پر قائم رہو. یعنی جس نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اسلام والے ہیں، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ حالات جیسے آئیں، مسائل جیسے ہوں، پوری مضبوطی سے اسلام پر قائم رہنا ہے، ایمان پر قائم رہنا ہے. جو آیت کریمہ ہم نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ پوری مضبوطی سے اپنے ایمان پر، اپنے دین پر، اپنے اسلام پر قائم رہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا دور ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کسریٰ کے دربار میں آتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اس واقعہ سے سبق لینا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ قیصر روم کے دربار ہے اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ السہمی سے کہا جاتا ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے، تو عیسائیت کو قبول کر لے، ہم اپنی بیٹی سے شادی دلا دیں گے اور اپنے حکومت میں تمہیں حصے داری عطا کریں گے، آدھی بادشاہت تمہیں عطا کریں گے. مگر حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے تمہاری بیٹی منظور نہیں ہے، تمہاری بادشاہت منظور نہیں ہے. اس کے نتیجے میں حضرت
حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ جب انکار کر دیتے ہیں ایک دیگ لایا جاتا ہے اور دیگ کو گرم کیا جاتا ہے, ان کے ساتھیوں کو اس میں ڈالا جاتا ہے, وہ جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ ابھی بھی تو اسلام کو چھوڑ دے, ابھی بھی عیسائیت کو قبول کر لے, ورنہ تمہیں بھی جلا دیا جائے گا اور تم بھی جل کر راکھ ہو جاؤ گے. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو قریب لایا جاتا ہے. بادشاہ وقت کہتا ہے, قیصر روم کہتا ہے, یہ عبداللہ ابن حذافہ تو موت سے ڈر گیا, تو موت سے گھبرا گیا, ابھی بھی وقت ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے اور عیسائیت کو قبول کر لے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دین اور اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ہم نے پناہ لے لی ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتا. اور اے بادشاہ وقت سنو, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میں موت سے ڈر گیا, بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میری کئی جانیں ہوتی, کئی بار مارا جاتا, کئی بار قتل کیا جاتا, کئی بار زندہ کیا جاتا. میں اس لیے رو رہا ہوں, میں موت سے نہیں رو رہا ہوں, میں موت سے نہیں گھبراتا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کو دیکھا جاتا ہے, اس جرأت کو دیکھا جاتا ہے. اس کے بعد بادشاہ وقت کہتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری پیشانی کو بوسہ دے. میرے بزرگوں, یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اور یہ بڑے صحابی رسول تھے. اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا والوں, موت اور حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. موت اور زندگی کا مالک خالق کائنات ہے. اے دنیا والوں, اگر تمہیں موت سے ڈرایا جاتا ہے, سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور اپنی بیٹیاں تمہارے حوالے کی جاتی ہے اور اس کے بدلے میں تمہیں ایمان چھوڑنے کو کہا جاتا ہے, تو یہ واقعہ تم سب کے لیے سبق ہے. اے دنیا والوں, تم مستقیم اپنے دین پر, اپنے ایمان پر پوری مضبوطی سے قائم رہنا ہے. آج کے جو اجلاس کا عنوان ہے, اس عنوان اور اس کا مقصد یہی ہے کہ اپنی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنی نسل نو کی حفاظت کرنی ہے, ان کی بھی حفاظت کرنی ہے. جو آپ کے پاس نوجوان بچے ہیں, جو نوجوان بیٹیاں ہیں اور جو آپ کے کوف میں ہیں, ان کی بھی حفاظت کرنی ہے, ان بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے جو آپ کے گود میں ہیں. یعنی ہر حالت میں دین پر قائم رہنا ہے, اسلام پر قائم رہنا ہے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ ایک بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہے. اللہ کے رسول پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس چادر اوڑھ کر تشریف فرما ہے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی رسول ہے جو ایک کافرہ عورت کے غلام تھے اور ان کو طرح طرح کے مصائب کی چکی میں پیسا جاتا تھا. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے دین اور اسلام کا اعلان کیا, اللہ کے رسول پیارے نبی تاجدار بطحا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رسالت میں انہوں نے پناہ لی. اس کے نتیجے میں وہ کافر عورت آتی تھی اور آگ جلاتی تھی, شعلے دہکنے لگتے تھے, انگارے اٹھنے لگتے تھے. اس دہکتے ہوئے شعلے میں, دہکتے ہوئے انگارے میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ کو ڈال دیا جاتا تھا. اس کے نتیجے میں جسم سے خون نکلتے, چربیاں نکلتی اور وہ آگ بجھ جاتی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نسل بچاؤ. اتنی مصیبتیں دی گئی حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ کو کہ وہ گھبرا گئے. اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں, پیارے نبی کے پاس آتے ہیں, تاجدار بطحا چادر اوڑھے ہوئے خانہ کعبہ کے نیچے آرام فرما ہے. حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب
تاجدار بقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خباب کیا تم گھبرا گئے، کیا تم ڈر گئے؟ اے خباب تم سے پہلے جو لوگ آئے، تم سے پہلے جو لوگ آئے، تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کے ساتھ ایسے ایسے حالات پیش آئے، ایسے ایسے حالات پیش آئے کہ لوہے کی کنڈی سے ان کے گوشت کو نوچ لیا گیا، آرے مشین میں لایا گیا، ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ان کے پائے استقامت میں لغزش نہ آئی، انہوں نے دین و ایمان کو نہ چھوڑا۔ اے خباب کیا تم ابھی گھبرا گئے؟ اے خباب تم گھبرا گئے، ابھی گھبرانا نہیں ہے۔ میرے بزرگوں، اس نے مجھے سبق دیا، ہم سب کو سبق دیا کہ دنیا والوں ہر حالت میں اپنے دین پر قائم رہنا ہے، اپنے اسلام پر قائم رہنا ہے۔ اور آج کا جو جلسہ ہے یہ ہم سب کے لیے سبق ہے۔ سیرت ابن ہشام کی کتابوں میں ایک واقعہ تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے جلیل القدر صحابہ رسول ہیں، اللہ کے رسول پیارے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کون ہے جو محمد کی حفاظت کرے گا۔ چاروں طرف سے اللہ کے رسول پر حملے ہو رہے ہیں، اللہ کے رسول یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو محمد کی حفاظت کرے گا اور محمد اس کو تلوار دے گا۔ حضرت زیاد بن سکن کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ غلام حاضر ہے، دیکھتے ہیں یہ دبلا پتلا شخص ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ۔ دوبارہ اللہ کے رسول اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو محمد کی غلامی کرے گا، محمد کی پہرے داری کرے گا۔ حضرت زیاد بن سکن کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بیٹھ جاؤ، پھر اعلان کرتے ہیں، زیاد بن سکن کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، حضرت اللہ کے رسول پیارے نبی سے زیاد بن سکن یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ غلام حاضر ہے اور جب تک جان ہے آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کی پہرے داری کرے گا۔ میرے بزرگوں، تیروں کی بارش ہوتی ہے، تیروں کی بارش ہوتی ہے، حملے ہوتے ہیں، سارے وار کو، سارے زخموں کو حضرت زیاد بن سکن اپنے سینے پر لے لیتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نہیں، دو نہیں، 72 اور 73واں زخم لگتا ہے، بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ طلحہ و زبیر آتے ہیں، زیاد بن سکن کو کھڑا کیا جاتا ہے۔ اے زیاد بن سکن چلو، ہم تمہیں خیمہ میں لے کر چلتے ہیں، ہم تمہیں ہاسپٹل منتقل کرتے ہیں، تم زخمی ہو چکے ہو۔ مگر زیاد بن سکن کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی سے اقرار کیا ہے جب تک جان ہے ہم محمد کی غلامی کریں گے اور محمد کی پہرے داری کریں گے، اس لیے مجھے کھڑا کر دو۔ دروازے کے سہارے کھڑا کر دیا جاتا ہے، پھر تیروں کی بارش ہوتی ہے، 92 ضربے لگتے ہیں۔ جب 93 ضربے لگتا ہے پھر زیاد بن سکن بے ہوش ہو جاتے ہیں، ایک چیخ نکلتی ہے، اللہ کے رسول دوڑے دوڑے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول پیارے نبی تشریف فرما ہے، زیاد بن سکن کا سر آپ کے گود مبارک میں ہے، حضرت زیاد بن سکن کی آنکھ کھلتی ہے، اللہ کے رسول کا چہرہ سامنے میں ہے، وہ کہتے ہیں اے نبی دیدار کر لینے دیجئے۔ اے اللہ کے رسول، آج یہ غلام آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس غلام نے جو اقرار کیا تھا کہ آپ گواہی دیں گے کل قیامت کے دن کہ اس غلام نے جو اقرار کیا تھا اپنے اس اقرار کو پورا کیا، اپنے وعدے کو پورا کیا۔ میرے نبی یہ اعلان کرتے ہیں اور میرے نبی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں زیاد بن سکن تم نے جو اقرار کیا تھا، تم نے جو وعدہ کیا تھا، تم نے اس وعدے کو مکمل کر لیا اور پھر روح پرواز کر جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کیا زندگی بھر ہم اس پر قائم رہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ، جیتے جی ہم سب انشاءاللہ ہر حالات آئیں گے، مسائل آئیں گے، طوفان آئیں گے، آندھیاں چلیں گی، لیکن اپنے دین پر، اپنے ایمان پر، اپنے اسلام پر قائم رہیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔